أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد اکرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویورز. 22ویں سحری ہے رمضان المبارک کی، تیسرا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ. بلکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اپنے اسکالرس کے ساتھ. ہمارے ٹیچرز، ہمارے مینٹورز وہ ہمیں گائیڈ بھی کریں گے اور تیسرے عشرے کی فضیلت پہ بات کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں کیسے ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ عشرہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے فیوریٹ یا پسندیدہ عشرہ کیوں تھا؟ یہ سب باتیں ہم آج کریں گے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ایک ایسی پرسنالٹی جو اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور یہ جو سیگمنٹ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہے ہی ان کا، اس میں میں ایک طرح سے گیسٹ ہوتی ہوں اور ایکچولی میزبان جو ہیں وہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی کی، اے بریلینٹ سٹوری ٹیلر، اینڈ رب تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور اس آواز کا استعمال بھی بالکل صحیح کرتے ہیں کلام پیش کر کے۔ آداب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی ہیں آپ؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ یہیں پہ اتفاق کرتے ہوئے آخری عشرے کی بات، تو وہ بھی بالکل ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس میں یہ سمجھیے کہ علماء اسی کے گرد گھومیں گے اور یہی بات ہوگی، لیکن ایک ایسی بات ہوگی کہ جو شاید آپ کو بھی تقریباً ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے، لیکن اس طرف کبھی کسی کی نظر نہیں گئی۔ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ کس بات، آخری عشرے پہ کس بات پہ کبھی نظر نہیں گئی۔ پہلی بات، آخری عشرہ جو ہے وہ 5 طاق راتیں لے کے آ رہا ہے۔ دوسری بات، آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں آپ کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہی تھی، اب آپ میری باتیں ریپیٹ کریں، میں بھی سارے ویورز کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا چلے، کچھ نہیں، جو میں بتاؤں گا نا آخر میں وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے 2 دن کی ریسرچ ساری کی ساری 3 لائنوں میں بتا دی میرے بھائی نے، میں بیٹھ کے نوٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے مقدس بھائی، کر لیں آپ بھائی، آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو آپ نے نہیں بتایا نا کہ جو اتقاف ہے، آج ایک نیا میں نام دے رہا ہوں اس اتقاف، وہ نیا نام ہے دھرنے کا، جو ہمارے لوگ جس سے مانوس ہیں، جس سے بہت زبردست وابستگی ہے ہر پارٹی کی، اور یہ اتقاف حقیقت میں ایک دھرنا ہے جو رب کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات سوچ رہی ہیں آپ؟ اعتکاف میں نے کہا تھا، دھرنے والی بات میں نے نہیں کہی تھی، یہ آپ کی اپنی سائنس ہے۔ اپنی ہے، ہاں، سائنس نہیں ہے، حقیقت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دھرنا دے۔ میں جب تک میرے ٹیچرز اور میرے مینٹورز، ہمارے اسکالرز اس بات کو تصدیق نہیں کریں گے، میں نے آپ کی اس بات کو سیریس نہیں لینا۔ چلیں، آپ سیریس نہ لیں۔ اور تیسری بات ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، بے شک، اور ایسی رات جو کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، تقریباً 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ بنتے ہیں یہ تقریباً۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر ایک رات عبادت کریں گے، سمجھے آپ کو تقریباً 83 ایئرز کا جو آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا گیا، اس سے بھی زیادہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضلیت ہے اس کی۔ اچھا، اب آخر میں وہ جو میں نے بات کہی کہ آج تک آپ بھی اتنا پروگرام کر چکی ہیں، لیکن یہ بات آج تک میں نے کم از کم نہیں سنی، اگر میرے بعد آنے والے کہیں کہ آج تک انہوں نے اس پہ بات کی ہے تو شاید کی ہو، لیکن آج تک میں نے نہیں سنی۔ وہ یہ ہے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آج تک کسی نے، میں نے نہیں کم از کم سنی۔ اور یہ کیا ہے لیلۃ الجائزہ؟ یہ بھی تصدیق کر لیجیے گا۔ سیلف ریفلیکشن، ہاں، کہ خدا کی ذات جو ہے یہ چاند رات کو جو نا انعامات کی جو بارش ہوتی ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے کیا 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 ہے، پھر اس کے بعد انعامات کی جو بارش ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ میں ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی اسی لیے کسی نے کیوں نہیں بات کی، کیونکہ چاند رات آ جاتی ہے، لوگ اپنی باقی دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نہ ٹرانسمیشنز میں۔ آپ کو پتہ ہے اس دن صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے لاسٹ ڈے ٹرانسمیشن کی زیادہ تر، کہ عید کی کیا تیاریاں ہیں، اب آپ کیا کریں گے، آپ کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے جو اتنے دن، آپ 29-30 دن جو آپ نے اتنی محنت کی بات ہے، بالکل، یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، اجتماعی اور ادروائز عبادات کا مہینہ ہے، تو یہ جو اتنی آپ نے محنت کی ہے اس کا جائزہ تو لے لیں۔ کیا بات کی آپ نے مقدس بھائی؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ میں چاہوں گا کہ اس چینل پہ جو ہے لیلۃ الجائزہ کی بات ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو کچھ کیا بھائی وہاں پہ اس کی ہلچل ہوتی ہے خدا کے حضور، فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے، پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کیسی رات ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں چونکہ نعت کا سفر لے کے چل رہا ہوں،
اور یہ بھی میں نے صرف ہیڈ لائنز آپ کو بتائی، اور یقین کیجئے جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر ہستی ایک انفرادیت رکھتی ہے، یعنی ہر جو پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس میں جیسے میں نے شروع کرنا ہے آپ نے اشارہ کر دینا کہ ہو گیا وقت جو ہے نا وقفے کا، لیکن حضرت حافظ، میں نکلنے لگا تھا ایران کے شہر شیراز سے، لیکن حضرت شیرازی کے ساتھ نا سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہستی پڑی ہے جس کا نام حافظ شیرازی ہے، اور جن کا جو ہے ایک بہت عظیم القدر یہ شخصیت ہے، بلکہ جب میں ان کی ربائی پڑھوں گا تو ان کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی ہستی ہے جن کی اتنی معروف جو نا وہ ربائی بھی ہے، اور جن کو قوال بھی پڑھ رہے ہیں، ثنا خان بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں فقط اتنا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں اصل میں یہاں سے نا نکل کے بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، وہ بھی ایک ثنا خان تھے، لیکن حافظ شیرازی جن کی پیدائش جو ہے وہ 1300 میں ہوئی اور 1390 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی 90 سال تقریباً ان کی زندگی رہی، اور یہ فارسی جیسی زبان بہت وسیع جو نا وسعت رکھتی ہے یہ فارسی، لیکن اس کے باوجود آج تک ان جیسا شاعر، غزل شاعر کوئی بھی نہیں آیا، اور بطور خاص ان کا دیوان حافظ اتنا معروف تھا، آپ کو ایک حیران کر دینے والی بات کروں کہ جس طرح ہم استخارہ لیتے ہیں نا قرآن سے، جو آج تو میرے خیال میں اس طرف لوگوں کی توجہ جو ہے بہت کم ہے، اسی طرح دیوان حافظ سے استخارے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، فال جسے کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ صرف منسوب کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں، چونکہ مجھے یقین ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب دلچسپی بڑھتی ہے آپ واقعے کو تبدیل کر دیتے ہیں اور آپ آگے چلتے ہیں، کیا کریں کہ وقت کی نزاکت پیش نظر ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے یورپ میں اگر غزل کا جو سمجھے کہ لوگوں کو کانسیپٹ ملا نا تو وہ اسی شخصیت کی وجہ سے ملا ہے، اور اس میں بہت بڑے فلاسفر اور شاعر ہیں گوئٹے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، گوئٹے انسٹیٹیوٹ والے گوئٹے، اوکے جی ہاں، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا، اور وہ ان کو اپنے یعنی وہ کیا کے سینس میں جیسے ہم مرشد کہتے ہیں وہ مرشد مانتے تھے ان کو۔ اچھا ایک بات جو میں کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اچھا میری تحقیق میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اختصار کروں، حضرت اقبال رومی کو اپنا مرشد مانتے تھے اور ان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ اچھا کرٹیسزم ادھر تھا، اور تنقید بھی ایسی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ دیوان حافظ جو ہے نا وہ ہر وقت ان کے جو ہے نا وہ تکیے کے نیچے بھی ہوتا تھا۔ کرٹیک بھی اسی کی جاتی ہے نا، ایکچوئل کرٹیک تو وہی ہوتی ہے جس سے آپ امپریسڈ ہو۔ ہاں بہرحال میں بہت آگے جلد بڑھنے جا رہا ہوں۔ دیوان حافظ کا استخارے کی میں بات کر رہا ہوں، بس اسی سے میں ریلیٹڈ بس پھر آگے بڑھوں گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک دن میں جتنے اب ہمارے دیکھیں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت موجود ہے نعت خانوں میں، پھر حضرت اقبال جیسی موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لوں جلدی ذرا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی جو نا انگوٹھی وہ گم جاتی ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے سارے حکومت کے کام ہی جو مور والی انگوٹھی ہوتی ہے اسی پہ جو ہے وہ چلتے تھے۔ کیا ہوا کہ وہ گم جاتی ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ بڑا پریشان ہے، اب وہ کنیز کو کہتا ہے کہ چراغ لے کے آؤ، دیوان حافظ نکالتا ہے، اس کو کھولتا ہے اور 7 صفحے پلٹتا ہے۔ یہ آج کے دور کے نہ کم ہی پتہ، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کن کو نہیں پتا، جبکہ یہ لازم و ملزوم ہوا کرتا تھا کہ استخارہ ہر فقر اور فقیر کے گھر میں ایسی چیزیں، یہ فال نکالنا یا ضرورت ہوتی تھی نا، لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ 7 صفحے پلٹے اور اس کے بعد ایک جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جملہ نکلا 7 صفحوں کے بعد، چے دلاور است بزدے کے بکف چراغ دارد، یعنی کہ چور کتنا شہزور ہے کہ ہتھیلی پہ چراغ لیے پھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جب اس نے پڑھا اورنگزیب نے، اس نے فوراً کنیز کی طرف غصے سے دیکھا، غصہ کیا تو کنیز کانپنا شروع ہوئی، چراغ گر گیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں جان پہ مان پاؤں تو کہوں کہ مجھے یہ انگوٹھی ملی تھی اور میرے ہی پاس ہے۔ اچھا اسی نوٹ یہ ہے دیوان
حافظ. یہاں پہ ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے ہی واپس آئیں گے, انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور پھر کلام سنیں گے. ویورز انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا صاحب جمال یا سید البشر یا صاحب جمال جمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب جمال یا سید البشر یا سید البشر یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا 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 بزرگ توئی قصہ مختصر قصہ بات ہی ختم کر دی. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. حضرت حافظ شیراز. کیا بات ہے. کیونکہ وقت کی نزاکت ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام میں اب جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑھیں. اور ایک ایسی شخصیت کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا نام حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر، جن کو بو علی قلندر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. آپ کے والد شیخ فخر الدین عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور صوبہ ہریانہ کے شہر پانی پت ایک بہت تاریخی جگہ ہے جہاں پہ جنگوں کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے، باقی بھی یہاں قیام پذیر ہوئے. اور آپ کی پیدائش جو ہے 1208 عیسوی میں ہے. اور حضرت شیخ شرف الدین کا سلسلہ نسب یہ بات بہت کم کی جاتی ہے ان کے حوالے سے کہ حضرت ابو حنیفہ سے جا کے ملتا ہے. امام ابو حنیفہ جن کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مقلدین موجود ہیں. امام ابو حنیفہ آپ نے بچپن ہی سے قرآن کو حفظ کیا، پھر مختلف علوم میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. 20 سال تک آپ خطبات دیتے رہے اور یہ بچپن سے ہی بچوں سے ایک الگ چیز تھے
ایک الگ ہونا نا کہ بچوں میں ایک بچہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے، ایک الگ سی چیز ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ان میں سے تھے. اب دیکھیے کہ 20 سال تک آپ نے جو ہے وہ خطبات دیتے رہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک خطبہ دے رہے تھے، کتابوں کا ڈھیر لگا تھا، ایک درویش آتا ہے. اب یہی جو مولانا رومی کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. اب آئے اور کہنے لگا کہ وہ درویش پکار کے کہتا ہے کہ اے شرف الدین، جس کام آیا تھا وہ ابھی تم نے شروع نہیں کیا، تمہیں تو کسی اور کام کے لیے یہاں پہ دنیا میں بھیجا گیا تھا. کیا کہنا؟ بس یہ کہنا تھا. تو ان کے کتابیں وہیں پہ، خطبہ وہیں پہ، اس درویش کے پیچھے. اب چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ مرشد نے پانی میں جو ہے وہ کھڑا کر دی. آپ پریشان ہوں گے کہ 12 سال تک پانی میں کھڑے رہے. 12 سال وہیں پہ رہے. وہیں پہ. اور اس حد تک دیکھیں یہ عاشقوں کی باتیں، یہ ہم دنیا دار اس کو، یہ ہماری اپروچ نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. اب 12 سال بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں، آپ کر سکتی ہیں کہ کھاتے کیا رہے، پیتے کیا رہے، کیا ہوتا رہا. یہ ٹیکنیکل باتیں. 12 سال کھڑے رہے، مین بات یہ ہے جی ہاں جس پہ فوکس کرنا چاہیے. 12 سال کھڑے رو رہی ہیں، اس حد تک کہ آپ کی پنڈلیوں کا گوشت یا مچھلیاں کھا گئی. اللہ. پانی پت انڈیا میں ہے، اور جو چلہ آپ نے کاٹا وہ چنیوٹ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہے، دریا کے اوپر. کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شرف الدین فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، میں تو جو حاصل کرنا چاہتا تھا 36 سال کے بعد وہ مجھے ملنے لگا تھا کہ آپ مجھے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے. بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب. فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا کہ میری ریاضت کا صلہ، کہا تیرے اندر سے میری خوشبو آئی. تب ان کا نام رکھا گیا بو علی. اور یاد رکھیے گا کہ 2.5 قلندر اس دنیا میں ہو گزرے ہیں. ایک لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بو علی قلندر، تیسرے رابعہ بصری ہیں. خیر یہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ جو وہ تفصیلات میں جائیں. مختصر یہ کہ یہ ہستی جو ہے وہ تقریباً 40 سال تک یہ ہستی جو ہے وہ جج کے فرائض بھی انجام دیتی رہی. 40 سال تک. اور آپ کی عمر پتہ کتنی ہے؟ 120 سال. وہی کہنے لگی تھی 36 سال تو آپ نے پانی میں گزار دیے. 120 سال آپ کی عمر ہے. خیر میں چاہتا ہوں کہ بس نقطے کی طرف جو درویش کا کہ مخلصانہ اگر خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں تو یہ چیزیں جو نا میں آپ یعنی سوچ نہیں سکتی کہ ان کو خدا اس کے سلے میں جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ، رسالت مآب کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ تھا وہ لے کے چلتے رہے. چونکہ اب وقت بہت کم ہے، میں آپ کی اشارے دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا کلام جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً بے شک میں پیش کروں. گر بینم شب ناگ منا سلطان خوباں را. اگر بینم شب ناگاں منا سلطان خوباں را. سرندر پائے وہ یاران فدا سازم دل و جان را. ترجمہ: اگر کسی رات میں شہنشاہ محمد کو دیکھوں تو اپنا سر قدموں میں رکھ کر اپنی جان اور اپنا دل آپ پہ قربان کر دوں. اگر بینا شب ناگاں
منا سلطان خوبارا بے گرد کعبہ کے گردم کے روے یار من کعبہ بے یار من بے یار بے 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 یار من کعبہ کنم طواف میں خانہ بے بوسم ہائے مستارا ہائے مستارا روم در یہ شعر تو ایسا ہے کہ صرف عاشقوں کی نظر کر سکتا ہوں، اور میں آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں، چونکہ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے کہے نہیں جا سکتے، کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں، لیکن یہ آخری شعر جو میں پیش کر رہا ہوں. فروزم آتش دل درد دل بیزم قبلۂ عالم بساں کے قبلہ تعظم کے قبلہ تعظم ہمیں ابرو خوباں بس آنکھیں قبلہ سائے قبلہ اعظم ہمیں ابرو خوباں ہمارے مینٹورز، ہمارے ٹیچرز، ہمارے ملک کے معروف ریلیجس اسکالرز نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. پھر سے جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی نے. السلام علیکم بھیا. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ناؤن اسکالر مولانا محمد افضل حیدری. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ دین ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلیم ہاشمی الحاج نے. السلام علیکم. جی تو آج کا ٹاپک مولانا صاحب آپ نے سن ہی لیا. ہم نے بات کی تیسرے عشرے کی، اور تیسرے عشرے کی اگر میں یہ کہوں کہ فضیلت کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اسی کے اوپر ہمارا پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو اسی سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور پھر آگے ڈفرنٹ نقطوں کے اوپر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان پورے کا پورا مہینہ ہی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف پرواز کرنے کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے جب اس کے آخری لمحات آئیں گے تو اس کی عظمتیں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ پورے مہینے کا نتیجہ اس عشرے میں ہمیں ملنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کے واجب ہونے کا جو فلسفہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے فرض کیے گئے روزے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. وہ جو پہلے عشرے میں پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا مغفرت کا عشرہ تھا، ان دونوں کے تسلسل میں اب ہم وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ماہ رمضان کے روزے رکھ کے، اس میں عبادتیں کر کے، رات کے قیام، دن کے صیام سے، تلاوت قرآن سے، اپنے رب سے باتیں کر کے، اپنے خالق کو، یا میں اسے سادہ لفظ میں یوں بیان کروں کہ ہم روٹھے ہوئے رب کو جو اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے گستاخیوں سے، اپنے مہربان رب کو ناراض کر بیٹھے تھے، اگر ہم منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ نتیجہ ہمیں
اس عشرے میں ملنا ہے جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کی کامیابی کا معیار بھی اسے بیان کیا ہے۔ ہم دنیا دار لوگ اپنی کامیابیوں کے معیار کچھ اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ جب تک بندہ جہنم سے نہیں لیا جاتا، جہنم سے نہیں بچتا، جہنم سے بچ کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اللہ فرماتا ہے ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی کا معیار جہنم سے بچنا ہے۔ ایک بہت بڑی دعا ہے ہمارے ہاں، دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں اس کو۔ 1000 نام ہیں اللہ رب العزت کے، اس میں ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی۔ 1000 نام کے ذریعے سے رب کو پکارا جاتا ہے، اور 1000 نام پکار کے صرف ایک دعا کی جاتی ہے، پروردگار خلصنا من النار یا رب، اے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی آرزو ہے۔ بہت بڑے بڑے نیکوکار لوگ، پرہیزگار لوگ، بڑے اولیاء جو گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں بھی ملتا ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے کافی دیر تک اپنے خالق سے صرف ایک دعا مانگتے تھے، پروردگار اللہ الہی اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس آخری عشرے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت پورے مہینے میں جتنے بندوں کو بخشا ہوتا ہے، پورے مہینے میں جو بخشش کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے رہبر ائمہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو پروردگار یہ جہنم کا جو دروازہ ہم پہ بند کیا ہے اب اسے ہم پہ نہ کھولنا۔ بند دروازوں کی صورت میں اللہ نے 29 رمضان تک جتنے بندوں کو معاف کیا ہوتا ہے، عید والی ایک رات میں اللہ اس سے ڈبل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، ہمیں اس کی تاکراتوں سے بہتر استفادہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت بری برکتوں والی ہے، لیکن یہ 3 عشرے اللہ کے رسول نے کیوں بنائے؟ پہلا رحمت، دوسرا بخشش، تیسرا جہنم سے آزادی۔ علماء کہتے ہیں، سوری مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال جلدی سے پوچھ لوں، آپ ایکسپلین تو کرنے لگے ہی ہیں۔ اگر آخری جہنم سے نجات کا عشرہ ہے تو بچکانہ سوال ہے، لیکن کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو پھر آخری 10 روزے نہ رکھ لیں۔ دیکھیں مین آبجیکٹو تو ہر انسان کا سب سے پہلے تو یہ نا کہ یا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دے، اس کے بعد باقی سب چیزیں آتی ہیں جو ہائیسٹ لیول ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس میں تو پھر باقی ساری آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل کرے، مغفرت بھی حاصل۔ تو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر کے یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ 10 دن ہی اگر ہم عبادت کر لیں تو ہم بچیں گے، اور لیلۃ القدر اگر مل گیا تو پھر 1000 مہینوں سے زیادہ ہمیں عبادت کا وہ بینیفٹ مل جائے گا۔ بچوں والا سوال ہے بٹ میں عرض کروں کہ میں اسی طرف جا رہا تھا کہ 3 عشرے ڈیوائیڈ کیوں کیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رحمت پہلے عشرے میں اللہ کی نہیں پائی وہ بخشش کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ پودا ہے جو پہلے عشرے میں اس نے لگایا ہے، اور جس نے بخشش دوسرے عشرے میں اپنے لیے مقدر کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ اب محنت اپنی زیادہ کر لو، کیا بات ہے، میں تمہیں اب جو تمہاری کامیابی ہے، جو تمہاری منزل ہے، میں اس کی طرف تمہیں لے کے آؤں۔ وہ منزل کیا ہے؟ جبکہ تو نے میری رحمت کو پا لیا، میری بخشش کو پا لیا، اب میں تمہیں جہنم کی آزادی کا پروانہ بھی دیتا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ بلڈ اپ ہے یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے رحمت کو بھی نہیں پایا اور میں نے بخشش کو بھی نہیں پایا اور پھر میں جا کے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس نے پودا ہی نہیں لگایا، اس نے پانی نہیں دیا، وہ پھل کیسے کھائے گا؟ کیا کہنے،
کیا ٹھیک کہیں ہے. کیا کہیں دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس آخری عشرہ میں اور زیادہ محنت فرماتے تھے، بے شک چونکہ وہ معصوم ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، چند دنوں کا مہمان ہے یہ مہینہ. اب ہی اپنے مالک کو راضی کر لو، اب ہی اپنے مالک کو خلوت میں بیٹھ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے اسے راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ. وہ راضی ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عشرہ میں تاک راتوں کو تلاش جاگو، لیلۃ القدر کو پاؤ، حاصل کرو لیلۃ القدر کو. اور یہ عمل خود کر کے دکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعتکاف کی صورت میں خود کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ بھئی یہ عمل کرو گے تو تمہیں تاک رات مل جائے گی. بالکل صحیح. اچھا یہاں پہ ہم کلام سن کے بریک کی طرف جائیں گے، لیکن ویورز اسی چیز کی طرف میں بھی چاہ رہی تھی کہ ہم آئیں کہ اعتکاف میں تو کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں، تو یہ مہینہ چند دنوں کا مہمان رہ گیا اور ان چند دنوں میں ہمیں رب تعالیٰ کا مہمان بننے کا موقع ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے ویورز. اور سوچیں کہ 365 ڈیز میں سے 5 دن تاک راتوں میں آپ عبادت کریں تو آپ لیلۃ القدر کو بھی پا سکتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور پھر سوچ کے امپلیمنٹ کرنے والی بھی. صرف وہ جو کہتے ہیں نا سوچ کی حد تک نہیں، فزیکلی امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے. تھیوری ہی رہتی ہے جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں آتی. ہم کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے. جی بھیا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. ببری جان مشتاقم دران جا فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن. مریضم یا رسول اللہ، مریضم علاج درد دل ہے چارہ گر کن. ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں،
ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں ان کا ثانی. آج پھر طالب و مطلوب میں باتیں ہوں گی. آج پھر طالب و مطلوب میں باتیں ہوں گی. راز کی بات ہے غیروں کو بلایا ہی نہیں. راز کی بات ہے غیروں کو بلایا ہی نہیں ان کا ثانی. اے خدا آلِ محمد کی غلامی دے دے. اے خدا آلِ محمد کی غلامی دے دے. ان کی الفت کے بنا اپنا گزارا ہی نہیں. ان کی الفت کے بنا اپنا گزارا ہی نہیں ان کا ثانی. جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے. جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے. یہ شرف پہلے کسی اور نے پایا ہی نہیں ان کا ثانی. ہم کسی اور کو کیوں آل کا ہم سر سمجھے. جزاک اللہ عرفان ہلچل صاحب. جی ویورز، گفتگو کا سلسلہ آف کورس ہم نے جاری رکھنا ہے. اور مفتی صاحب سوری آپ کی بات کو پہلے کٹ شارٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ سحری کی بریک کی طرف بھی ہمیں جانا تھا. تو آئیے اب واپس گفتگو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اعتکاف، جی جی اور وہاں سے پھر ہم بریک کی طرف چلے گئے. تو اعتکاف میں بھی اسی اشرے میں ہم بیٹھتے ہیں. جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتکاف پہ بیٹھ کے پوری امت کو یہ بتایا کہ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ ایک سائل جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، ممکن ہے گھر والا اسے دے نہ دے،
پھر وہ بیٹھ جائے، ممکن ہے پھر بھی وہ دے نہ دے، لیکن اگر وہ لیٹ جائے تو گھر والا کہتا ہے اب اسے دینا ہی پڑے گا۔ بالکل۔ تو یہ اعتکاف پہ بیٹھنے والے وہ خوش نصیب جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا اس مہینے میں، وہ یقیناً اس کے گھر میں جب پالتی مار کے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ شہنشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بادشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، پھر وہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ بے شک۔ پھر وہ شب قدر کی عظمتوں کو بھی پاتے ہیں، پھر مالک سے بخشش کا پروانہ بھی ملتا ہے، پھر نارے جہنم سے آزادی بھی وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے لیلۃ الجائزہ میں وہ میرے مالک کے مقرب بندے بھی بن جاتے ہیں، پھر عید والے دن وہ اپنا انعام بھی پاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اس آخری عشرہ میں چونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زیادہ محنت کرو، تو جو معتکف ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ کبھی اپنے سجدوں کو لمبا کرتا ہے، کبھی اپنے رکوعوں کو لمبا کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اپنے مالک کے آگے روتا ہے، تو مالک پھر فخر سے کہتا ہے اپنے فرشتوں میں، دیکھو اے میرے فرشتوں، میرا بندہ اس وقت کبھی میری کبریائی کا اعلان کر رہے، کبھی میری عظمت کا اعلان کر رہے، کبھی میرے اعلیٰ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، جاؤ گواہ بن جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب آپ سے بات پھر شروع کریں گے، اور چاہوں گی کہ آپ دونوں اس جو ہمارا نیکسٹ جو ہمارا کویشچن ہے اس کے اندر حصہ ڈالیں کہ آخری عشرہ جو ہے اس میں عبادات کیا کرنی چاہیے؟ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں محنت تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں کرے، لیکن صحیح محنت، دا رائٹ ایفرٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ اب کیونکہ اس عشرے میں ابھی وقت باقی ہے، صرف 22واں روزہ ہے، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ کون سی عبادات، کون سی ہماری ایکٹیویٹیز؟ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو جو طاق راتوں کو ڈھونڈنا ہے، مطلب طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو ان میں کیا عبادات؟ یہ ساری گائیڈنس لیں گے بریک کے بعد۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ محمد امانت علی امتی نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا۔ السلام علیکم بھائی، کلام کی طرف ہم آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ بریک سے پہلے ایک سوال، ایک کویسچن مارک تھا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب ہم طاق راتوں میں عبادت کر رہے ہوں تب ہمیں ان عبادات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی کون سی عبادات میں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ قرآن مجید زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، تو ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ 24 آور کی پروسیس ہوتی ہے، اور آپ نے اور زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پورے 10 دن کے لیے اعتکاف، پورے عشرے کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں، تو وہ کیا کریں؟ جی مولانا صاحب۔ جی میں عرض کروں گا کہ جتنی عبادات ماہ مبارک رمضان میں انجام دی جاتی ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہوں یا ذکر و اذکار کی صورت میں، اصل میں یہ سارا 30 دنوں کی جو ٹریننگ ہے، دراصل اس میں انسان کو ایک راستے پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں حج پہ آیا ہوں تو میری حج قبول ہو گئی ہے؟ آیا میں یہاں طواف بھی کیا، میں نے سعی بھی کی، میں عرفات بھی گیا، مزدلفہ بھی آیا، مینا میں بھی آیا، قربانی بھی دی، سر بھی مڑوایا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد آپ کے اخلاق، آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
اگر تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھو تمہارا حج قبول ہو گیا، صحیح. لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے حج سے پہلے تھے ویسے حج کے بعد ہیں، جیسے جو کام پہلے کرتے تھے وہی کام بعد میں کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آئے ہو چکر لگایا اور چلے گئے. ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ مہمان بنایا، جو بہت بڑی عزت عطا کی اللہ نے ہمیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا. 30 دن اپنے دسترخوان پہ ہمیں مہمان رکھا. کبھی ہم نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے. یہ دراصل ٹریننگ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ٹریننگ ہے. میں کہوں کھانا کھا لے تو شروع کر دیتا ہے، میں کہوں اب نہیں کھانا تو رک جاتا ہے، میں کہتا ہوں مصلی پہ آ جا، مصلی پہ آ جاتا ہے، تلاوت شروع کر دے، تلاوت شروع کر دیتا ہے. یعنی بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں میرا مطیع بن کے کیسے رہنا ہے. اگر ہم ماہ رمضان میں ان امور سے یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اس 30 دنوں میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اس نے کہا اب کھانا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا. اس نے کہا پینا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا. اب اس نے کہا کھا لو، ہم نے کھانا شروع کر دیا. اسی طرح اگر ہم باقی 11 مہینے بھی اپنے رب کے حکم کے پابند ہو جائیں جو اس سے سیکھا ہے، تو یہ دراصل وہ درس ہے. ورنہ اللہ رب العزت تو بندے کو معاف کرنے کے بہانے بنا رہا ہوتا ہے. یہ رمضان بہانہ ہے اللہ رب العزت کے معاف کرنے کا. اللہ رب العزت کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے جو اپنے گناہگار، گستاخ، نافرمان بندے کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک واپسی ہے جو ہم ماہ رمضان میں واپس آتے ہیں خدا کی طرف. میں نے حدیث قدسی میں پڑھا تھا، ایک بوڑھا بندہ بیچارہ جو بوڑھا ہو گیا تو ہاتھوں میں راشا تاری ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئیں، کان سنگین ہو گئے، زبان میں لکنت آ گئی. اس حالت میں وہ کانپتا ہوا عصا کے سہارے مسجد آیا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرا اللہ، جوان تھا، جوانی تھی، مستانی تھی، شیطان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اب سمجھ آئی ہے تو دیکھ میرا اللہ، آیا تو میں تیرے گھر ہوں نا، مجھے معاف کر دے. حدیث قدسی ہے، اللہ اس وقت اس بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ماہ رمضان دراصل ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے. اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنا دسترخوان لگایا ہے، ہمیں مہمان بنایا ہے. یہاں آ، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، اچھے کردار اپنانے کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر، اس راستے پہ لگ جا. یہ دراصل کام کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار میں تبدیلی لیں. بالکل صحیح. یہاں پہ ہم کلام کی طرف جائیں گے، لیکن جب واپس آئیں گے تو آف کورس مفتی صاحب 2 سوال اسی گفتگو کے دوران آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو ضرور کور کریں. ایک تو یہ کوئی مسنون دعائیں ہیں جہنم کی آگ سے نجات کی، ایک، اور دوسرا سوال کیونکہ میرے خیال سے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آخری عشرے میں قرآن پاک کیوں ختم کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے. یہ دونوں چیزیں اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ کور کریں. اب ہم چلتے ہیں کلام کی طرف. جی بھائی. اعلی نبیوں سے تیری شان مدینے والے، اعلی نبیوں سے تیری شان مدینے والے، آپ پر نازل ہوا قرآن مدینے والے، آپ کی ذات پر کیوں نہ میں درود پڑھوں، آپ کی ذات پر کیوں نہ میں درود پڑھوں، درود پڑھتا ہے رحمان مدینے والے، اعلی نبیوں سے تیری شان مدینے والے، میں تو گمنام
تیرے نام کے صدقے میں تو گمنام تھا آقا تیرے نام کے صدقے میری دنیا میں ہے پہچان مدینے والے اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے کاش میں آپ کے ہوتے ہوئے جنم لیتا کاش میں آپ کے ہوتے ہوئے جنم لیتا آپ پر ہوتا میں قربان مدینے والے اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے التجا ہے آقا تیرے امانت کی التجا ہے آقا تیرے اس امانت کی بنائے رکھنا مجھے ثنا خوان مدینے والے اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ کرے زہرا نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ شانوں والا لجپال گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کملی والا حسنین کا نانا ہے زہرا کا